قابل احترام معزز صحافی حضرات، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے 22 کروڑ عوام پاکستان کی تاریخ میں اپنے مشکلات کے حوالے سے ایک مشکل ترین دور سے گزر رہے ہیں۔ کراچی سے لے کر چترال تک 22 کروڑ عوام شدید گھٹن میں ہیں، اور ایک سروے کے مطابق ہر 5واں پاکستانی اس وقت ڈپریشن کا شکار ہو گیا۔ لیکن یہ تمام تر مشکلات حکمرانوں کے لیے نہیں ہے، عوام کے لیے ہیں۔ یہ میرے لیے ہیں، یہ آپ کے لیے ہیں، یہ ہر اس فرد کے لیے ہے جو اسٹیٹس کو کا حصہ نہیں ہے۔ معزز صحافی حضرات، پی ٹی آئی کے 4.25 سال گزر گئے۔ بدقسمتی ہے پاکستان کا کہ تبدیلی کے نام پر جو حکومت قائم ہو گئی تھی، ان کے تمام وعدے ہوائی وعدے تھے، ان کے تمام اعلانات جھوٹے اعلانات تھے، اور انہوں نے 4.25 سال میں یو ٹرن لینے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کیا۔ اور افسوس یہ ہے کہ پھر کہتے بھی تھی یہ حکومت کہ یو ٹرن لینا بڑے قائد اور بڑے لیڈر کی نشانی ہے۔ پی ٹی آئی کے 4.25 سال میں اکانومی ریورس گیئر میں رہی، ہر دن مشکلات میں اضافہ ہوا، اور 4.25 سالوں میں مافیاز کو نوازا گیا، اور ان کی پراپرٹیز میں، ان کے بینک اکاؤنٹ میں مزید اضافہ ہوا۔ لیکن اس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت قائم ہو گئی، اور کس طرح یہ حکومت قائم ہو گئی پوری قوم جانتی ہے، آپ بھی جانتے ہیں۔ میں اس پر وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، لیکن پی ڈی ایم کی حکومت میں بھی عوام کے مشکلات میں کوئی کمی نہیں آئی، مسلسل اضافہ ہوا۔ جو وعدے پی ڈی ایم نے کیے تھے، جو اعلانات پی ڈی ایم نے کیے تھے، وہ بھی گزشتہ عرصے میں کسی ایک اعلان اور وعدے کو پورا نہیں کر سکے، اور عوام کے مشکلات میں اور بھی اضافہ ہوا۔ حکومتوں کے غلط فیصلوں کا جو بوجھ ہے وہ ہمیشہ عوام پر آتا ہے۔ اس وقت ایک بہت ہی اہم مسئلہ جس نے ہر شہری کو پریشان کیا ہے، جھونپڑی میں رہنے والے، کاروبار کرنے والے، ہر انسان اس کی وجہ سے ایک مشکل میں ہے، اور وہ بجلی کا مسئلہ ہے۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ حکومتوں نے غلط فیصلے کیے، اور بیوروکریسی کے چور بازاری کی وجہ سے، لوٹ مار کی وجہ سے، حکومت کو مس گائیڈ کرنے کی وجہ سے سارا بوجھ اب عوام پر ہے۔ گزشتہ حکومتوں نے آئی پی پیز کے معاہدے کیے، اور اس کے نتیجے میں بجلی بہت زیادہ مہنگی ہو گئی، بہت بڑی کرپشن اور لوٹ مار کی گئی، اور اس کی وجہ سے بجلی سستی ہونے کے بجائے مزید مہنگی ہو گئی۔ اور پھر بعد کی حکومتوں نے بھی ان معاہدوں کو ختم کرنے کی بجائے، اس پر نظر ثانی کرنے کے بجائے 22 کروڑ عوام کو یرغمال بنایا، اور آج تک حکومت 22 کروڑ عوام کے خون کو نچوڑ کر، پسینہ لے کر تاوان وصول کر رہی ہے۔
اور عوام بے بس ہے۔ اس لیے پہلا تاوان جو عام پاکستانی سے لیا گیا وہ ٹی وی فیس تھا۔ کسی گھر میں ٹی وی نہ بھی ہو تب بھی اس نے فیس دینا ہے۔ اور پھر نو اقسام کے ٹیکسز لگائے گئے۔ میں ان میں سے چند کی مثالیں دیتا ہوں۔ عام آدمی کو پتہ نہیں ہے کہ کس طریقے سے ان کو حکومت لوٹتی ہے اور کس طریقے سے حکومت عوام کا خون پسینہ نچوڑتی ہے۔ مثلا ایکسائز ڈیوٹی ہے، اس کا فیس عوام سے بجلی کے بلوں میں وصول کیا جاتا ہے۔ انکم ٹیکس ہے، فکسڈ کاسٹ سر چارج ہے، فیول ایڈجسٹمنٹ سر چارج ہے، جی ایس ٹی ہے، اور اس طرح بے شمار اقسام کے ٹیکسز حکومت لیتی ہے بجلی کے بلوں کے ذریعے، جن کا روشنی سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کے بجلی خرچ کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن حکومت عوام کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اسی موقع کو غنیمت سمجھ کر ہر پاکستانی کے گلے کو دبانا چاہتی ہے۔ یہ پاکستان ہے۔ صبح کچھ ریٹ ہے بجلی کا اور شام کو کچھ اور ریٹ ہوتا ہے، 200 یونٹ کا ریٹ کچھ اور ہوتا ہے اور 2000 یونٹ کی قیمت کچھ اور۔ ایک پاکستان ہے، ایک ہی محکمہ ہے، اور ظلم کے انتہا دیکھیے کہ ہر پاکستانی جو بل ادا کرتا ہے اس میں 60% ٹیکسز ہیں اور صرف 40% بجلی کی اصل قیمت ہوتی ہے، اور انسان بے بس ہے ان کے سامنے۔ پہلے ایک محکمہ تھا وابدہ، اس کا نام تھا، پھر حکومت نے فیصلہ کیا اور ڈسٹریبیوشن کمپنیاں بنائیں، ٹرانسمیشن کمپنیاں بنائیں۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ بوجھ عوام پر پڑا، لیکن بیوروکریسی میں اضافہ ہوا، ان کے دفاتر میں اضافہ ہوا، ان کی چوریوں میں اضافہ ہوا، لوٹ مار میں اضافہ ہوا، اور ہر کمپنی اپنی ایک الگ ریاست بن گئی۔ اس کے لیے ہزاروں کی تعداد میں پھر 0 میٹر گاڑیاں خریدی گئی، پھر ان کے نئے مہمان خانے بنائے گئے، اور پاکستان واحد ملک ہے جس میں چوری حکومت کرتی ہے اور بوجھ عوام پر، یعنی لائن لاسز حکومت خود اعتراف کرتی ہے کہ 15 سے 20% لائن لاسز ہے اور اس میں چوریاں بھی شامل کرتی ہے، لیکن وہ بوجھ بھی حکومت عوام پر ڈالتی ہے۔ اب عوام کیوں آپ کی نالائقی کا، آپ کی نااہلی کا بوجھ برداشت کرے؟ آپ یقین کریں، لاکھوں ملازمین، سرکاری آفیسرز، ان کے بنگلوں کے بلز بھی ہم ادا کرتے ہیں، اور لاکھوں سرکاری بنگلوں کے بلز بھی آپ ادا کرتے ہیں۔ سرکٹ ہاؤسز جن کی ریکوریاں نہیں ہوتی، سرکاری ریسٹ ہاؤسز جن کی ریکوریاں نہیں ہوتی، بے شمار سرکاری ادارے ہیں جن کے ریکوریاں نہیں ہوتی، اور ان سب کا بوجھ پھر عوام پر حکومت ڈالتی ہے۔ اس لیے میں عوام سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے حق کے لیے اٹھنے کی ضرورت ہے، اس ظلم سے نجات کے لیے جاگنے کی ضرورت ہے۔ خاموشی اختیار کرنا، تماشائی بننا، یہ ظلم پر خوش رہنے یا ظلم کا حصہ بننے کے مترادف ہے۔ ہمارا مطالبہ یہی ہے حکومت سے کہ پہلے تو یہ بہت ساری کمپنیاں ختم کر لے۔ پشاور میں ایک کمپنی ہے ٹیسکو جس کا نام ہے، قبائلی علاقوں میں پہلے ایک اور کمپنی تھی ٹیسکو اس کا نام ہے،
لاہور میں کوئی اور کمپنی ہے، فیصل آباد میں کوئی اور کمپنی ہے، کراچی میں کوئی، پاکستان ہے۔ ایک نظام ہونا چاہیے اور قابل احتساب ہونا چاہیے۔ کوئی سزا جزا کا تصور نہیں ہے کہ اگر گزشتہ حکومتوں نے مہنگے اور غلط فیصلے کیے ہیں اب ہم اس کا بوجھ کیوں اٹھائیں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ معاہدے کیے، آپ کو یاد ہوگا کہ ترکی سے معاہدے کیے گئے، ان کے جہاز یہاں لائے گئے، وہ جہاز مہینوں نہیں بلکہ سال ہاں سال تک سمندر میں کڑے رہے، اس کا کوئی پیداوار نہیں تھا، بند تھا سارا نظام، لیکن اس کا بل بھی ہم نے ادا کیا، آپ نے ادا کیا۔ اب جن لوگوں نے یہ غلط فیصلہ کیا ہے ان کا گریبان پکڑنا چاہیے۔ اگر سپریم کورٹ چھوٹے بڑے چیزوں پر سو موٹو ایکشن لے سکتی ہے تو اس پر ایکشن لینا چاہیے تھا، ان کو جیل میں ڈالنا چاہیے تھا، ان کے پراپرٹیز کو بحق سرکار ضبط کرنا چاہیے تھا، ان کو نشان عبرت بنانا چاہیے تھا۔ کیا ہوا؟ بس ایک افسر اگر کہیں ایک جگہ پر لوٹ مار اور غلط فیصلے کرتا ہے تو بڑے آرام کے ساتھ ان کا تبادلہ ہوتا ہے اور وہ کسی دوسری جگہ میں وی آئی پی بنتا ہے، پھر وہی کرتوت کسی اور جگہ پر وہ کرتے رہتے ہیں۔ میں اس لیے حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارے یہ تجربات ناکام ہو گئے ہیں، ان تمام کمپنیوں کو ختم کیا جائے اور ایک نظام بنایا جائے اور ایک محکمہ بنایا جائے۔ باقی یہ جو آپ کے 9 اقسام کے ٹیکسز ہے، بجلی بلوں کے ذریعے وصول نہ کیا جائے۔ ایکسائز کا اپنا ایک محکمہ موجود ہے، اسی طرح بیار کا اپنا ایک محکمہ موجود ہے، تو ہر محکمہ لوگوں کے ساتھ خود ڈیل کرے۔ آخر وابڈا کو پل بنا کر، بجلی کے بل کو ذریعہ بنا کر ہر گھر کو لوٹنا، ہر گھر کے لوگوں کو رلانا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میرے محترم معزز صحافی حضرات، میں آپ سے عرض کروں، یہ میرے ساتھ ایک بل ہے، یہ ایک ڈرائیور کا ہے۔ میں جو بات کرتا ہوں، جس طرح آج کی سیاست میں جھوٹ بولنا ایک فن ہے اور لوگ اس کو کار ثواب سمجھتے ہیں، ہم جھوٹ کی سیاست پر لعنت بیچتے ہیں اور اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ یہ ایک ڈرائیور کا بل ہے۔ اس کا اصل جو بل ہے، اس نے جو بجلی خرچ کی ہے، یہ 3632 روپیہ ہے، لیکن اس پر ٹی وی فیس، ان کے گھر میں تو کوئی ٹی وی نہیں ہے، ایکسائز ڈیوٹی، جی ایس ٹی اور اس طرح فکسڈ کاسٹ سرچارج کہ جو وابڈا اور کمپنیاں سود ادا کرتی ہے، اس کے بارے میں ظالموں نے بھی اس شہری کو گلے سے پکڑا ہے۔ اب ان کی تنخواہ 23-24 ہزار ہے۔ اب اگر یہ سب جمع کیا جائے تو یہ تقریباً 12,500 اس کا ماہانہ بل ہے، 12,500۔ اب یہ بچوں کو کھلائیں، بچوں کو پڑھائیں، والدین کا علاج کریں۔ اب اگر یہ آدمی پاگل نہیں ہوتا ہے تو یہ کیا کرے؟ یہ ڈپریشن کا شکار بھی ہے، اور خطرناک کام یہ ہے کہ یہ ڈرائیور ہے۔ اب اگر ایک ڈرائیور ہر وقت ڈپریشن کا شکار ہو تو پھر آپ کے ملک میں روزانہ 1000 حادثات نہیں ہو تو اور کیا ہوں گے؟ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت ہے جو عوام کو لوٹنے کے لیے ہر نئے طریقے ڈھونڈتی ہیں، اور جہاں ان کی عقل بند ہو جاتی ہے تو پھر آئی ایم ایف کے بابو صاحبان سے اور ان کے کلرک سے وہ تعاون لیتے ہیں۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ پہلے یہ ایک محکمہ ہوتا تھا تو 10 دن پہلے وابڈا کا بل آتا تھا۔ اب جب یہ بہت ساری کمپنیاں بن گئی، کوئی والی وارث نہیں ہے، تو اب 2 دن پہلے، آخری دن سے 2 دن
پہلے بل آتا ہے، اور اگر آپ نے 2 دن میں بل جمع نہیں کیا تو پھر جرمانہ بھی، پھر آپ کا بل ڈبل ہو جاتا ہے، پھر آپ کا میٹر کاٹا جاتا ہے، اور پھر آپ مجبور ہوں گے کہ ان کمپنیوں کے دفاتر کا طواف میں آپ کا 10 دن تو اس میں لگ جاتے ہیں۔ پھر صبح کا ریٹ کچھ اور، شام کا ریٹ کچھ اور۔ میں اس لیے حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارا فرض تھا کہ آپ بجلی کی شارٹ فال ختم کرنے کے لیے نئے ڈیم بناتے، آپ نہیں بنا سکے۔ ونڈ انرجی میں اضافہ کرتے، سولر انرجی میں اضافہ کرتے، لیکن یہ حکومت کچھ نہیں کر سکی۔ آج کی حکومت ہو یا کل کی حکومت ہو، ان کو صرف ایک طریقہ آتا ہے، اور وہ یہ کہ خساری کو پورا کرنا ہے۔ اور خسارہ کہاں سے پورا کرنا ہے؟ ان کی پراپرٹیز میں اضافہ، ان کی شوگر ملز میں اضافہ، ان کے کارخانوں میں اضافہ، ان کے بینک اکاؤنٹس میں اضافہ، ان کے وارے نیارے اور ان کے عیش اور عشرت میں کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ لیکن جو بوجھ ہے پر نالا جہاں گرتا ہے وہ صرف اور صرف غریب انسان کی کھوپڑی پر۔ اب میں آتا تھا پشاور سے، راستے میں ہم نے ایک وزیر کو دیکھا جس طرح اس نے یہ ملک فتح کیا ہو، ایک پروٹوکول کا ایک لشکر ان کے ساتھ، دوسرا وزیر پروٹوکول کے ایک زبردست لشکر کا ساتھ، کہیں وزیر اعلیٰ ہو تو اس کے ساتھ پھر تو لاؤں لشکر۔ کیا آپ لوگوں کو احساس ہے کہ تمہاری گاڑی سے جو دھواں نکلتا ہے یہ پٹرول نہیں جلتا ہے، یہ غریب عوام کا خون جلتا ہے، یہ غریب عوام کا پسینہ نکلتا ہے اور وہ جلتا ہے۔ لیکن آپ کس طرح تکبر کے ساتھ، غرور کے ساتھ، لاپرواہی، نالائقی کے ساتھ قوم کے اس خزانے کو استعمال کرتے ہیں، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ کل میں نے دیکھا ایک ڈرائیور رو رہا ہے کینیڈا کی ایئرپورٹ پر۔ میں نے بھی توجہ دی کہ اب آخر یہ آدمی کیوں رو رہا ہے؟ تو اس لیے رو رہا ہے کہ کینیڈین 2 منسٹر، ایک فائنانس منسٹر، ایک وزیر تعلیم، جہاز سے اترتے ہیں اور ٹیکسی ڈرائیور کو اشارہ کر کے بات کر کے ان کے ٹیکسے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کو جب پتہ چلتا ہے کہ دونوں منسٹر ہے تو ان کو منزل تک پہنچانے کے لیے سوچتا ہے پاکستان کے بارے میں کہ کیا پاکستان جو ایک مقروض ملک ہے، پاکستان جس کے ہر بچے کے ہاتھوں میں ورلڈ بینک اور IMF کے ہتھکڑیاں ہیں، پاکستان جہاں 102 کروڑ بچے تعلیمی اداروں سے باہر ہے، پاکستان جہاں 85% پانی جو ہم پیتے ہیں وہ بین الاقوامی صحت کے معیار کے مطابق نہیں ہے، پاکستان جہاں 70 لاکھ سے زیادہ نوجوان نشے میں مبتلا ہے، اس پاکستان کے وزیر کے بارے میں تصور نہیں ہے کہ وہ کبھی ٹیکسی یا رکشے میں بیٹھ کر اپنے گھر جائے گا، اپنی منزل تک جائے گا۔ وہ اس پاکستانی تھا کہ جو ہم ملک کو بیچ رہے ہیں 30 ارب ڈالر سے زیادہ ہر سال اوورسیز پاکستانی، وہ ہمارے وزراء اور ہماری حکومتیں کس طرح الو تللو پر خرچ کرتا ہے۔ میں سینٹ میں تھا، میں نے سوال کیا کہ ساہیوال کول پاور پروجیکٹ بہت اچھی بات ہے پروجیکٹ بنانا، اس کے لیے کوئلہ باہر سے درآمد کیا جاتا ہے، تو یہ جو کراچی ساحل سے ٹرین میں کوئلہ رکھ کر ساہیوال تک پہنچایا جاتا ہے، یہ بوجھ کیا عوام پر نہیں پڑے گا؟ تو اگر آپ نے بجلی پیدا کرنی ہے کول سے تو آپ وہاں قریب کوئی پروجیکٹ بناتے تاکہ اس کا بوجھ بھی ہمارے غریب عوام پر، لیکن عوام کی بجائے سیاسی عارضی ڈے ٹو ڈے فائدوں کو دیکھ کر فیصلے ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے پاکستان پر اس وقت 53,000 ارب سے زیادہ قرضہ ہے۔ جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا ہے
کہ ہم حکومت کے ان غلط اقدامات کے خلاف عدالت میں بھی جائیں گے اور حکومت سے کہتے ہیں کہ 12 اگست تک وہ اپنے ان فیصلوں پر نظر ثانی کرے اور بجلی کے بلوں میں یہ ٹیکسز ختم کر لے۔ وہ ایکسائز ٹیکس ہے، ایکسائز ڈیوٹی ٹیکس ہے، وہ جی ایس ٹی ہے، انکم ٹیکس ہے، فکس کاسٹ سرچارج ہے، فیول ایڈجسٹمنٹ سرچارج ہے اور ٹی وی فیس ہے۔ ہمارے مساجد کو بھی جو بل ملتے ہیں، مساجد میں ٹی وی کبھی میں نے نہیں دیکھا، لیکن جو بل آتے ہیں اس میں یہی ٹی وی فیس اس میں بھی شامل ہے۔ ہم حکومت سے کہتے ہیں کہ ان بلوں کو، ان ٹیکسز کو واپس لے لے۔ ہماری عوام چاہتے ہیں کہ ملک ترقی کرے، ہماری قوم چاہتی ہے کہ وہ بل ادا کرے، لیکن وہ جو اس نے خرچ کیا ہو، دوسرے محکموں کے، دوسرے چوریوں کا، دوسرے بدعمالیوں کا بوجھ عوام پر ڈالنا یہ 100% ظلم ہے۔ تو جماعت اسلامی 12 اگست کو جمعے کے مبارک دن سے عوام کے خاطر اس ظالمانہ اقدامات کے خلاف احتجاج شروع کر رہی ہے، اور اس میں انشاءاللہ تعالی ہم کراچی سے لے کر چترال تک عوام کو متحرک کریں گے، اور ہم ہر وہ راستہ اور وہ اقدام کریں گے جس کے نتیجے میں عوام پر یہ بوجھ ختم ہو اور عوام کو سکون نصیب ہو، عوام کو ریلیف محسوس ہو۔ میں جانتا ہوں اس ملک میں بہت ساری سیاسی جماعتیں ہیں، اور خاص کر اس وقت تمام سیاسی جماعتی حکومت میں شامل ہیں، ان کے لڑائیاں بھی جاری ہیں، آپس میں ان کے درمیان الزامات کی بارشیں بھی اسی طرح ہے، گولہ باری بھی اسی طرح ہے، لیکن تمام تر لڑائیاں عوام کے لیے نہیں ہیں، مفادات کے لیے ہیں۔ جماعت اسلامی کی یہ ساری لڑائی عوام کے لیے ہے۔ ہم ایک حقیقی اپوزیشن کا کردار ادا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم قومی اسمبلی میں، ہم سینٹ میں بھی، ہم تمام ایوانوں میں اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے، عدالت میں بھی جائیں گے، اور چوک اور چوراہوں میں اس کے خلاف ہم احتجاجی تحریک بھی چلائیں گے۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے، ہم چاہتے ہیں کہ ڈیم ہو، اور ڈیم نہ ہونے کی وجہ سے بجلی کی قلت ہے، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ یہ حکومت جو اس وقت ہے یہ تو اعلان کرتی تھی کہ ہم نے 36,000 میگا واٹ بجلی بنائی ہے، جبکہ پاکستان میں کل ضرورت 27,000 میگا واٹ کی ہے۔ تو جو زائد بجلی ہے وہ کہاں گئی؟ پہلے تو اس کا جواب دے دے۔ باقی بہت سارے ڈیموں کی ضرورت ہے۔ آپ نے کالا باغ ڈیم کے بارے میں پوچھا ہے، میں کہنا چاہتا ہوں وہ ایک متنازع ڈیم ہے، اس کے خلاف بلوچستان اسمبلی کا، خیبر پختونخوا کی اسمبلی کا، سندھ اسمبلی کا قرارداد موجود ہے، لیکن جس پر پوری قوم کا اتفاق ہے اور جس پر 45 سے لے کر 65% تک خرچ ہوا ہے جن ڈیموں پر، پہلے تو ان کو میچور کرے، ان کو کمپلیٹ کرے۔ دیکھیے، مسئلہ اس حکومت نے کراچی کا بھی حل نہیں کیا، کراچی بھی جل رہا ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت نے 1100 ارب کا اعلان کیا، 1 ارب بھی نہیں دیا۔ مسئلہ اس حکومت نے بلوچستان کا بھی حل نہیں کیا۔ یوسف رضا گیلانی نے بلوچستان کے لیے ایک بہت بڑے پیکج کا اعلان کیا، ان کی حکومت بھی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد پرویز
کا کیا نام ہے جو جہلم کا تھا، پرویز اشرف کی حکومت بھی ختم ہو گئی، آج کل اسپیکر صاحب ہے. اس کے بعد 2 حکومتیں تبدیل ہو گئی، بلوچستان کا مسئلہ بھی حل نہیں ہوا. اس ملک میں کون سا شہر ہے کہ اس حکومت نے یا گزشتہ حکومتوں نے ان کا مسئلہ حل کیا؟ اور ہر روز نئے مسائل ہے. سود بھی ایک مسئلہ ہے، اور سودی معیشت کی وجہ سے ہماری معیشت تباہ ہو گئی. اس پر ہمارا احتجاج اسی طرح جاری ہے، اور الحمدللہ جماعت اسلامی ہر دن اس پر بات کر رہی ہیں، اس پر احتجاج کر رہی ہیں. لیکن آج کے دن وابڈا اور ان کمپنیوں نے عوام کے ساتھ جو سلوک کیا، جس کا ثبوت میں نے پیش کیا کہ ایک ڈرائیور کو بھی ڈپریشن میں ڈالا ہے. اور یہ صرف ایک ڈرائیور کا مسئلہ نہیں ہے، 22 کروڑ عوام کا ہے. میرے گھر کا بھی مسئلہ ہے، آپ کے گھر کا بھی مسئلہ ہے. اس لیے اس مسئلے کو ایڈریس کرنا، عدالتوں میں لے جانا، اس کے خلاف احتجاج کرنا، اس کے خلاف عوام کو ایجوکیٹ کرنا، یہ ہمارا فرض بنتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب تک یہ نااہل نالائق حکومت موجود ہے، یہ تمام خرابیوں کی جڑ ہے. نہ بلوچستان کا مسئلہ حل ہوگا، نہ خیبر پختونخوا کا مسئلہ حل ہوگا. آج میں خیبر پختونخوا سے آ رہا ہوں، وہاں چاروں طرف ٹارگٹ کلنگ ہے، اور خود حکومت نے اپنے بے بسی کا اور ناکامی کا اعتراف کیا ہے. جنوبی پنجاب میں سیلاب کے ریلوں کی وجہ سے ہزاروں اور لاکھوں لوگ متاثر ہو گئے ہیں. کوئی والی وارث نہیں ہے، لہذا ہر مسئلے کو اگر کوئی ایڈریس کرتی ہے تو وہ جماعت اسلامی ہی ہے. دیکھیے، ہم کہتے ہیں کہ عدالتوں کے فیصلوں کو تسلیم کیا جائے، عدالتوں پر دباؤ نہ ڈالا جائے، اور جتے لے کر جلسے بنا کر اگر آپ عدالتوں کے فیصلوں کو تبدیل کرنے کے لیے ایک راستہ آپ نے بنائے، وہ سب کے لیے ہوگا، پھر عدالتوں کو بند کرنا پڑے گا. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ نیب کے فیصلے ہیں، الیکشن کمیشن کے فیصلے ہیں، یا اس طرح فائنانشل ٹائمز میں جو رپورٹس آئے ہیں، سارے الزامات ان تمام حکومت میں شریک پارٹیوں پر اپنے آپ کو کلیئر کرے، ان کو فیس کر لے. اب دیکھیں، اتنا تو ثابت ہوا کہ جو جرائم گزشتہ حکومتوں نے کیے تھے اس میں یہ بھی شریک ہے، اور سب ایکسپوز ہو گئے. اب یہ ٹھیک ہے، ایک عدالت کے بعد دوسرے عدالت میں جانا، یہ راستہ پاکستان کا آئین سب کو دے دیتا ہے، لیکن کم از کم یہ بیانیہ تو ختم ہو گیا کہ صاف چلی اور شفاف چلی. اب دیکھیں، الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ آیا ہے، اس میں ایک تو ممنوع فنڈ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے جس کو یوز کیا گیا، اس کی بنیاد پر سیاست کی گئی. اور دوسرا یہ ہے کہ جو بیانی حلف بھی دیا گیا، غلط بیانی کی گئی. اب ایک بالکل نیا منظرنامہ ہے، اور اب عدالتوں کو اس کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے. ہم کیا اپنے منہ میاں بٹھو بنے؟ عدالت عالیہ خود کہہ چکی ہوئی ہے کہ 62-63 پر عمل ہوا تو جماعت اسلامی اور سراج الحق کے علاوہ کوئی صادق و امین نہیں. یہ تو عدالت کہہ چکی ہوئی ہے، آپ ہم سے کیا سوال کرتے ہیں؟ رانا صاحب جی،
جو بھی ہوگا بھرپور ہوگا انشاءاللہ۔ دیکھیے نواز شریف صاحب، جناب زرداری صاحب، عمران خان صاحب، سب کو عوام نے دیکھ لیا، ایکسپوز ہو گئے، اسٹیٹس کو کے فیسیلیٹیٹر ہے، اسٹیبلشمنٹ کی چھتری تلے ان کو حکومتی ملی ہیں، جب تک انہوں نے چلایا چل گئے، جب انہوں نے وینٹیلیٹر ہٹایا ختم ہو گئے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ بہت شکریہ۔ 14 اگست کا پیغام